ہتھی بیٹیاں جو دفنان والے، میں قربان جاواں امی ہو کے تے، ساری دنیا نو سبق پڑھان والے۔ تیری تعلیم دا سونیا اثر پا کے، ولی بن گئے اونٹ چران والے۔ لاکھ لاکھ درود سلام اسنو، تے سونا نام محمد صدان والے۔ پیارے رب دے لاڈلے آمنہ دے، بن کے رحمت جہاناں دی آن والے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، وڈیائی کبریائی تنہائی یکتائی و شہنشائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، جس رب نے ساری کائنات نو بنایا چلایا سجایا۔ اللہ دی ذات اندر، اللہ دی صفات اندر، اللہ دی عبادت اندر کوئی بھی شریک نہیں۔ درود و سلام لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دے لائق امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمنہ دے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار، ساری کائنات دے سردار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکت ہے۔ سب تو پہلے اللہ دا بے حد شکر ہے، جس رب نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو ساریاں نو اپنے گھر بیٹھن دی، قرآن پڑھن و سنن دی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ سب دا آنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ اور میں اپنے قائدین دا مشکور ہاں، امیر محترم عبد المجید بٹ صاحب، قائد محترم عبد الوحید بٹ صاحب، مزمل پسروری صاحب، ابو بکر قمر صاحب، دیگر ساتھی کہ جنہاں نے اج دی یہ بزم سجا کے تواڈے جے نورانی چہریاں دا دیدار کرا کے موقع فراہم کیتا ہے، مینوں دلی سکون اور خوشی مسرت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ اج دی رات ساڈی لیکھے لا کے جنت چ داخلے عطا فرما دے، اور انشاءاللہ اللہ تواڈی محنت ضائع نہیں کرے گا۔ میرے ویرو، اللہ بڑا قدردان ہے، جنہاں نے رمضان المبارک سے محنت کیتی ہے، روزے رکھے نے، قیام کیتا ہے، نیک اعمال کردے رہے اللہ دی توفیق نال، اور جتنا ہو سکدا اللہ دا شکریہ ادا کرن کہ اللہ قبول فرما لے، اور جنہاں کچھ نہیں کیتا وہ اجے بھی فکر کرن، اجے بھی اللہ دی رحمت دا دروازہ کھلا تے رب دی توبہ دا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ دے نال سچے دل نال توبہ کر کے اللہ رسول دے مطیع و فرما بردار بن جان۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک جنازہ لے آندا گیا، آپ جنازہ پڑھان لگے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، سونیا یہ جنازہ نہیں پڑھانا، انہیں تو کدی کوئی نیکی کیتی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے کوئی بندہ ایدی کوئی نیکی دسے۔ ایک بندہ کہنے لگا، سونیا میں گواہی دینا اے جڑا فوت ہو گیا نا، انہیں ایک رات اللہ دی خاطر جاگی سی، ایک رات اللہ دی خاطر پہرا دیتا سی، ایک رات اللہ دی محبت انہیں محنت کیتی سی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سباں ٹھیک کرو، آپ نے جنازہ پڑھایا، فرمایا ایک رات جڑی انہیں اللہ واسطے گزاری سی، اللہ نے قبول فرما کے انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس ارادے نال، اس نیت نال اللہ تے توکل امید رکھ کے نیک اعمال کرنے نے، انشاءاللہ
اللہ پاک ساڈے ساریاں دے اعمال نیک قبول فرمائے گا۔ اور آخری اشرہ شروع ہو چکے ہے۔ لیلۃ القدر آخری اشرے دے تاک راتاں چ آندی ہے، جیڑی 1000 مہینے دی عبادت تو زیادہ فضیلت والی۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ دا۔ اور اے رمضان قرآن دا مہینہ ہے۔ یا اللہ اے مہینہ اتنی عظمت والا کیوں ہو گیا؟ میں آج انشاءاللہ سنانا ہے رمضان تے قرآن تے کثرت نہ تانوں قرآن سنانا ہے۔ اللہ سانو سارے دے سینیاں نو قرآن دی روشنی نہ منور فرما دے، اور شرح صدرہ نال اللہ زیادہ تو زیادہ کثرت نال قرآن پڑھن و سنن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ساڈیاں زندگیاں دے اندر یا اللہ قرآن دی بہار پیدا فرما دے۔ میرے ویرو اے قرآن دے نال محبت پاؤ۔ اے قرآن میں لے آندا نالے قرآن سنو تے نالے قرآن دی زیارت کرو، کہو سبحان اللہ۔ قرآن نال لو لگا لو، قرآن دے نال سچی محبت پا لو، اور انشاءاللہ یہ قرآن تانوں رب دی جنت تک لے کے جائے گا۔ یہ قرآن اللہ دی کلام ہے۔ یہ قرآن کدی کلام ہے؟ بولو قرآن کدی کلام ہے؟ اللہ سب تو عظیم ہے۔ قرآن بھی اللہ دی کلام سب تو عظیم ہے۔ اللہ سب تو اعلیٰ تے بڑا ہے، رب دی کلام بھی سب تو اعلیٰ تے بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے واسطے قرآن دے نال جدی نسبت ہو گئی نا، جدی بھی نسبت قرآن نہ جڑ گئی، وہ تر گیا، وہ افضل ہو گیا، وہ قدر والا بن گیا، وہ اللہ دے ہاں مقرب ہو گیا۔ دیکھو نا ابھی مہینہ رمضان دا ہے، باقی بھی مہینے نے سارے رب نے بنائے نے، رمضان دا مہینہ عظمت والا کیوں ہو گیا ہے؟ نیکیاں دی بہار والا کیوں بن گیا ہے؟ اللہ نے اے نیکیاں دی سیل کیوں لگا دیتی ہے؟ رحمت تے جنت دے دروازے کھول دیتے نے۔ اور میرے ویرو رمضان دا تعلق تے نسبت قرآن دے نال ہے۔ یہ قرآن دا مہینہ رمضان ہے، رمضان دے مہینے چ قرآن نازل ہویا ہے۔ یا اللہ راتاں تے ساریاں تیریاں نے، پر آ رات نو 4 چند کیوں لگ گئے نے؟ ایک رات دی عبادت 1000 مہینے تو زیادہ کیوں ہو گئی ہے؟ فرمایا میرے بندیو اے رات جیڑی ہے قرآن دی رات ہے۔ جس رات قرآن نازل ہویا ہے وہ قدر والی راحت ہو گئی ہے۔ اللہ سونیا اے قرآن کیڑے شہراں چ نازل کیتا ہی، کیڑی ہستی تے نازل کیتا ہی، کیڑا فرشتہ لے کے آیا ہے، کنہاں لئی نازل کیتا ہی؟ دیکھو نا مکے مدینے چ قرآن آیا ہے، مکی صورتاں ملن گیاں، مدنی صورتاں ملن گیاں۔ اللہ اکبر۔ جس بستی چ قرآن آیا ہے وہ مکہ مدینہ ساریاں بستیاں نالوں اعلیٰ تے قدر تے افضل ہو گئیاں نے۔ اور جیڑی ہستی تے قرآن آیا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے نبیاں تو اعلیٰ بن گئے، ساری کائنات تو اعلیٰ بن گئے۔ اور جیڑا فرشتہ قرآن لے کے آیا ہے وہ جبرائیل سارے فرشتیاں تو اعلیٰ ہو گیا۔ جیڑی امت تے قرآن آیا ہے اے امت ساریاں امتاں تو اعلیٰ ہو گئی۔ قرآن دے نال نسبت لاؤ گے انشاءاللہ جیڑا قرآن نال جڑ گیا وہ قدر والا ہو جائے گا، وہ خیر والا ہو جائے گا، افضل ہو جائے گا۔ اللہ سانو سارے انو قرآن دی سچی نسبت عطا فرمائے۔ قرآن و صاحب قرآن، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے قرآن نو نازل فرمایا ہے، اور قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے آپ ہی لیا ہے۔ اور دنیا دی کوئی طاقت قرآن نو مٹا سکدی؟ جیڑا قرآن نو مٹان دی کوشش کرے گا وہ آپ ہی مٹ جائے گا۔ اے قرآن نو اللہ پاک نے مسلمانہ دے سینیاں چ منور منقشش فرما دیتا ہے۔ اب دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن دے حافظ نے، بچیاں قرآن دی حافظ نے، کروڑاں ارباں دے نال قرآن سینیاں چ لوگاں دے اللہ نے محفوظ کر دیتا ہے۔ آؤ ذرا قرآن دی بہار پیدا فرمائیے، قرآن نو اپنے دل چ جگہ دے آجے۔ دیکھو نا قرآن روح دی غذا ہے، بولو قرآن روح دی غذا ہے۔ روح اسمان تو آئی ہے تے قرآن بھی اسمان تو آیا ہے۔ جسم انسان دا مٹی جو بنیا ہے اور اس جسم دی غذا مٹی جو بنی ہے۔ جڑے آندے نا موسیقی روح دی غذا ہے، وہ شیطان دے چیلے نے،
او بدبخت نے او لانتی نے مسلمانہ دا تے ایمان تے یقین ہے کہ روح دی غذا کی ہے اللہ دا قرآن ہے آؤ قرآن سنیا جے اللہ فرما رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو اپنی سچی تے مٹھی سونی زبان نال قرآن سنا دیو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون فرمایا اساں قرآن نو نازل کیتا ہے کنے قرآن نو نازل کیتا ہے او قرآن نو کنے نازل کیتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون پھر کہہ دیو اللہ ساڑے سینیاں نو قرآن دی روشنی نہ منور فرما دے اللہ ساڑے سینیاں نو ہر عیب تو پاک کر دے فرمایا بے شک اساں قرآن نو نازل فرمایا ہے تے قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ آپ ہی لے آئے قرآن دی حفاظت دا ذمہ کنے لے آئے اللہ پاک نے لیا ہے اللہ اکبر کہتے اللہ فرما رہے ہیں اللہ سونے آئے قرآن تسا نازل فرمایا ہے اللہ دی حفاظت دا ذمہ بھی تسا آپ ہی لے آئے اے قرآن کدو نازل ہویا ہے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن رمضان دے مہینے چے نازل ہویا ہے قرآن دی نسبت رمضان دے نالے اللہ یہ قرآن کیڑی رات نازل فرمایا ہی فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراکا ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربی من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر اللہ فرما رہے نے قرآن نوسا قدر والی رات نازل فرمایا ہے قدر والی رات اللہ سونے آئے کنی کو قدر والی ہے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما ادراکا سونیا توانوں کی پتہ ہے اے رات کنی کو قدر والی ہے اے رات دی نسبت قرآن دے نالے ایک رات جڑی قرآن دے نزول والی ہے 83 سال تے 4 مہینیاں دی عبادت تو زیادہ فضیلت والی ہے اور پہلے لوگاں دی عمر بڑی بڑی لمبی ہوندی سی ہزار سال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تے اللہ نے انعام کیتا کہ ایک رات دی عبادت 1000 مہینے دی عبادت نالوں زیادہ فضیلت والی بنا دیتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جو لیلۃ القدر دے رات نو پاندا ہے جنہیں اس رات نو پا لیا انہیں ہر بلائی تے خیر نو حاصل کر لیا جنہیں اس رات نو ضائع کر دیتا انہیں ہر خیر تے بلائی نو ضائع کر دیتا اللہ انہاں راتاں دیاں گھڑیاں رحمتاں برکتاں والیاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرما انشاءاللہ اے رات تسی اللہ دی محبت سے جاگو گے قرآن سنو پڑھو گے قیام کرو گے اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیا جے رب تواڈے نال وعدہ پورا کرے گا کی وعدہ ہے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ جیڑا اس رات دا قیام کرے گا نیندہ قربان کرے گا اللہ دی محبت سے جاگے گا فرمایا اللہ دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے گا
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرما رہے نے رات اساں قرآن نازل فرمایا ہے، اور قرآن دے مقامات نو پڑھو نا ذرا، جتھے اللہ پاک نے بڑا ہی اہم مسئلہ بیان کیتا ہے اوتھے لفظ انا دا آغاز کیتا ہے، انا اللہ اکبر۔ ویکھو نا قرآن دا نزول ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اساں قرآن نو نازل فرمایا ہے اور اساں قرآن دی حفاظت دا ذمہ لیا ہے، اور جس رات نازل ہویا اتھے بھی انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ اللہ اکبر۔ دوسرا مقام سنیا جے، مکہ فتح ہونے والا ہے، مکہ فتح ہوندیاں بشارتاں دتیاں جا رہیاں نے، بات بڑی اہم ہے۔ اللہ پاک نے لفظ انا تو آغاز فرمایا ہے، فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك إلى صراط مستقيم۔ بڑی اہم بات ہے، اللہ نے انہاں دا الفاظ دا آغاز کیتا ہے۔ اللہ سونے آئے قرآن کیڑی ہستی تے نازل فرمایا ہی، نبی پاک دی پہچان تے صفت نو بیان کرن لگیا بھی لفظ انہاں بولے ہے، انہاں ارسلنا کا شاہدن و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وَأَصِیلًا۔ اللہ فرما رہے ہیں جڑی ہستی تے قرآن آیا ہے وہ بھی ہستی اتنی اعلیٰ تے عظمت والی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور جڑے پیغمبر تے قرآن آیا ہے وہ سارے جہانہ لئی رحمت بن کے آئے نے۔ اور کیڑی ذات نے قرآن اتاریا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ساریاں تعریفاں اللہ دیاں جے، ساریاں طاقتاں اللہ دیاں جے، ساریاں بلندیاں اللہ دیاں جے، ساریاں حمداں تعریفاں رب دیاں جے، تے ہر قسم دی عبادت کدے لئی؟ اللہ واسطے۔ فرمایا اس اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے جو رب العالمین ہے۔ اللہ کیڑی بستی تے قرآن آیا ہے، کیڑے علاقے تے قرآن آیا ہے؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ او بکہ تے مدینہ اللہ اکبر جو سارے جہان والی ہدایت دا مرکز ہے، عالمین قرآن دے بارے ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اے قرآن نو سارے جہان والی ذکر بنایا ہے، اور جیڑی ہستی تے قرآن آیا ہے اور رحمت للعالمین ہے، جیڑی بستی تے قرآن آیا ہے ہدی للعالمین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے قرآن دے نزول دا مقصد دسیا ہے، اور شروع دے اندر ہی سورۃ بقرہ پڑھ کے ویکھ لو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن جیڑا ہے متقیاں لی ہدایت بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جتھے بھی اللہ پاک نے اہم مسئلہ بیان کیتا ہے اتھے لفظ انا دا آغاز فرمایا۔ سورۃ دخان آ گئی جے، فرمایا حامیم والکتاب المبین
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ کہتے اللہ فرما رہے نے انا اعطیناک الکوثر، اللہ حوض کوثر دا پانی نصیب فرما۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا ہو رہا ہے جتھے بھی اہم مسئلہ بیان کیتا ہے رب نے انا دا آغاز کیتا۔ کون انا؟ ستاں زمیناں نو بنان والا، آسماناں نو بنان والا انا۔ اور کون انا؟ ساری کائنات نو بنان والا، ساری کائنات نو چلان والا، اور ساری کائنات دا خالق تے مالک انا، ساری کائنات دا داتا انا، ساری کائنات دا مشکل کشا انا۔ اور کون انا؟ اپنے آدم دی توبہ قبول کرن والا انا۔ ارے کون انا؟ اپنے نوح دی کشتی جودی پہاڑ تے پہنچان والا انا۔ اور کون انا؟ اپنے خلیل نو بالدی چیخا تو بچان والا انا۔ کون انا؟ اپنے اسماعیل نو چھری تو بچان والا انا۔ کون انا؟ اپنے یوسف پیارے نو کھوہ چو کڈ کے تختاں تے بٹھان والا انا۔ اور کون انا؟ موسیٰ نو دریا تو بچان والا انا۔ اور کون انا؟ اپنے عیسیٰ نو سولیاں تو بچا کے زندہ سمان تے لے جان والا انا۔ ارے کون انا؟ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو یتیم پیدا کر کے ستاں سمانہ دی سیال کران والا انا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فرمایا بے شک اساں قرآن نو نازل فرمایا ہے، اے دی حفاظت دا ذمہ بھی آپ ہی لے آئے۔ اے قرآن تو پہلے کی ہو رہا سی دنیا تے، در در تے پوجا ہو رہی سی، اللہ نو بھول گئے سن، بندیاں نو بھول گئے سن، جہالت ہی جہالت سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا قرآن سنانا شروع کر دیتا ہے، شرک دے پجاری توحید والے بن گئے، قاتل تے ڈاکو نیکوکار بن گئے، در در دی پوجا کرن والے ایک در دے پجاری بن گئے۔ میرے آقا نے قرآن سنایا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ او کوئی پوج داسی پیا قبرانو، او کوئی پوج داسی پیا قبرانو، او کوئی پوج داسی پیا بتانو، کوئی قبرانو کوئی شجرانو، او در در دے پجاریانو سونا ایک در تے بٹھان آیا، کائنات دا سونا امام آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شان بیان فرمائی ہے۔ آج ذرا قرآن سنے آجے، فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ او میرا نبی انج سجے نبیاں ساریاں دے وچ او جویں چن پیا سجدائی تاریاں دے وچ میرے نبی دی مثال دا تے ہویا کوئی نہ چن توڑ کے وکھاوے جو اشاریاں دے وچ اللہ پاک نے سونے پیغمبر دی عظمت و شان و بیان فرمایا ہے اے قرآن دس دے جیڑی ہستی تے قرآن آیا ہے وہ سارا قرآن ہی میرے نبی دی نعت بن کے آیا ہے کہو سبحان اللہ سارا قرآن ہی ساڑھے پیر و مرشد دی نعت بن کے آیا ہے کہتے اللہ فرما دینے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آ رہا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دسی جا رہی ہے میں دسنا کی چاہنا جیڑی ہستی تے قرآن آیا ہے او ہستی ساری کائنات نالو حال آئے سارے نبیاں تو حال آئے او جیڑی بستی تے قرآن آیا ہے او مکہ مدینہ ساریاں بستیاں تو حال آئے اللہ بار بار مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرما آمین اللہ بیت اللہ دا حج نصیب فرما اور کئی تے ادھر ادھر ہی جا کے اپنا حج کراں دے نے پر مسلمانہ دا توحید والیاں دا نبی دی امت دا حج کتھے ہوندا ہے مکے او مکے دے حج دے بدلے علی پور جایا نہیں جاندہ مکے دے میرا یزدانی گونج پا گیا اللہ انہاں دی قبر تے رحمتہ فرما دے او مکے دے حج دے بدلے علی پور جایا ماشاءاللہ اہلا و سہلا و مرحبا تو اٹھے محبوب قائد حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب تشریف لے آ چکے نے تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ انہاں دا خطاب عام ہونے والا ہے اللہ سب دی حاضری نصیب فرمائے فرماندے نے مکے دے حج دے بدلے علی پور جایا نہیں جاندہ میری توبہ لڈو چھڑ کے گویا کھایا نہیں جاندہ اور میرا سر بنایا ہی میرے مالک نے اپنے سجدے لئی معاذ اللہ میں تھوں قبران تے جھکایا
نہیں جاندا۔ اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے قرآن دی تفسیر کیسی ہے؟ اے قرآن آیا ہے نبی علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا ہے، اے قرآن آیا ابو بکر نو صدیق اکبر بنایا ہے، اے قرآن نے عمر نو فاروق اعظم بنایا ہے، اے قرآن آیا عثمان نو ذی النورین بنایا ہے، علی نو حیدر کرار بنایا ہے۔ اور میرے ویرو قرآن نے آ کے انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او جیڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھ دے 10 نیکیاں مل دیاں نے، رمضان 70 مل دیاں نے۔ اللہ کثرت نہ قرآن پڑھن تے سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن شفا جے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے قرآن شفا بن کے آیا ہے، دلان دی شفا بن کے آیا ہے۔ اور میرے استاد محترم محمد حسین شیخ پوری کہہ دو رحمت اللہ علیہ، میرے استاد محترم محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ولی کامل دی قبر تے رحمتاں دی برخبر صاحب، انہیں قرآن دی عظمت جے چٹھی لکھی ہے، سننی جے سنا دیئے۔ فرماندے نے ایک ایک حرفوں دہدہ او نیکیاں نہیں مل دیاں، ایک ایک حرفوں دہدہ۔ آج کل 70 اللہ اس تو بھی زیادہ دے سکتا ہے جی۔ اللہ دی محبت اندر بھوکے پیاسے رہندے ہو، اللہ دی محبت جو قرآن پڑھ دے تو سن دے ہو، اللہ تو انو اجر عظیم عطا فرمائے۔ فرماندے نے ایک ایک حرفوں دہدہ نیکیاں نہیں مل دیاں، ہندیاں نے دور جو اسے آیاں نے دل دیاں، جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے کھل دیاں، مولا نے قسمت تیری آ چنگی بنائی آ چٹھی اسمانو سرور محمد والآئی کھول کے کان سن لو میری یہ پینانی، پراؤ تسی بھی سن لو، کھول کے کان سن لو میری یہ پینانی، پڑھ لو قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی، اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنانی، شاید آج کل موت سر اتے آئی آ چٹھی اسمانو سرور محمد وال آئی فرما دے نے دنیا دے لوگو آج کھلا دربار جے، شوقوں آواز رب شوقوں آوازاں مارے پروردگار جے، محمد دا بیڑا طرف آ جنت تیار جے، پھر نہ کہنا سانو خبر نہ کائی آ چٹھی اسمانو سرور محمد نو آئی آؤ ہاں لوگو سنو، آؤ ہاں لوگو سوچو، میرے ویرو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے نے قرآن تے ایمان لے آنا ہے، اے تے عمل کرنا ہے اور انہوں اگے پہنچانا ہے۔ فرما دے نے سونے تو آڈے تے قرآن نازل کیتا ہے، تسی بھی دے تے ایمان لے آؤ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون
آؤ ہاں سوچیے ہون ایک گل نو عمر گئی لنگ کیڑی لب دے پل نو دربار الہی اندر او کی دسو گے کل نو ہو سی سوال جدوں او کیڑی کمائی آ چٹھی اسمانوں سرور محمد نو آئی نیکیاں کرن والے ہو تے نیکیاں کرن والی ہو سن لو اللہ نے تہاڈی شان بیان کیتی ہے تہاڈا انعام بیان کر دیتا ہے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین اور روزے رکھن والے ہو تے روزے رکھن والی ہو والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما اور جدے ہاتھ وچ قرآن مجید ہوئے تے حدیث دی بھی نال تائید ہوئے تو انو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے اللہ سب نو قرآن و سنت دی دولت عطا فرما اور جدے ہاتھ چ قرآن مجید ہوئے حدیث دی بھی نال تائید ہوئے اور جدے ہاتھ چ قرآن مجید ہوئے او دی قسمت دی کی ریس ہوئے اور جدے کول مسلم بخاری او دے کول تی دولت ساری ہے او تیرے کنز کدوری نو کی جانے تیریاں سسیاں تے ہیرانو کی سمجھے فرماندے نے توحید تے قائم جان جدی اللہ سب نو زندہ توحید تے رکھے خالص توحید تے ڈٹ جاؤ توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں نیمی آن جدی او تیرے کھنجراں منصوبیانو کی جانے تیریاں گالیاں تے منصوبے نو کی سمجھے اللہ فرما رہے نے یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون بس آخری بات سنا کے انشاءاللہ اجازت دیاں چاہاں گا کیونکہ محبوب قائد قاری خالد مجاہد صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف فرمانے انشاءاللہ تو انہوں کثرت دے نال اللہ دا قرآن سنان گے اللہ انہا دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے اللہ علماء حق دی حفاظت فرما اور علماء حق جڑے تو انہوں قرآن و سنت دی طرف بلا رہے نے قرآن و سنت دی دعوت دے رہے نے اللہ اکبر اور ساڈا مشن ہوئی ہے جو انبیاء دا مشن سی ساڈی دعوت ہوئی ہے جو صحابہ دی دعوت سی اولیاء الرحمن دی دعوت سی محدثین دی دعوت سی اسی کی آنے ہاں اللہ دے قرآن وال آ جاؤ تے سونے پیغمبر دے فرمان وال آ جاؤ اللہ اکبر اب ایکھیا نہیں جے نبی علیہ السلام دے پروانے دنیا کائنات دی اندر انہوں نے اے ہوئی پیغام حق سنایا ہے اللہ اکبر نجاشی بادشاہ دا دربار لگا تے حضرت جعفر کبو رضی اللہ تعالی اللہ دا قرآن سنا رہے نے نجاشی بادشاہ سائی ہے اور اوتھے حضرت جعفر نے قرآن سنایا سورت مریم سنا دیئے سورت مریم سنائی نا تے جعفر جیڑا حضرت جعفر قرآن سنا رہے نے تے نجاشی بادشاہ
رو رہا ہے، او دے قرآن سینے چ اتردا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سانوں بھی شرح صدرانہ قرآن صحیح سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جعفر فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحها فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ قرآن پڑھ دے جا رہے نے، جدو پہنچے قالا انی عبداللہ، قالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، کہو سبحان اللہ، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون وان اللہ ربی وربکم وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ نجاشی بادشاہ روندا ہے، اللہ نے او دے رونے نو بھی بیان کر دیتا ہے، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ۔ سونے ویکھیا نہیں ہو اے قرآن سن کے روندے نے، اللہ تہاڈا بھی ایمان ودیا کہ نہیں؟ او ایمان والیاں دا قرآن سن کے ایمان انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اوے راگ اہل حدیثاں دا یزدانی شہیب تم نہیں پا گئے، آ قرآن آ راگ اہل حدیثاں دا چنگا پا گئے اہل حدیثاں دا، اے گیت اہل حدیثاں دا، خوش نصیب اہل حدیثاں دا، او آ فکری اہل حدیثاں دا، اے ذکری اہل حدیثاں دا، قرآنی اہل حدیثاں دا، رب رحمانی اہل حدیثاں دا، نبی سلطانی اہل حدیثاں دا، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ او ساڈا تے ایمان ہے، اسی آنے تنوار دیواں
تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں چن نوں وی کر کے دکھنوار دیواں میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں اولاد پینا تے بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ ماہیوار دیواں او سردار جگ تو میں جگوار دیواں سونے دی جتی تو پگوار دیواں سردار جگ تو میں جگوار دیواں سونے دی جتی تو پگوار دیواں یاسین والقرآن المجید یاسین والقرآن اللہ پاک نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ہے سونیا میں تینوں عزتاں تے عظمتاں عطا فرمائیاں نے ورفعنا لک ذکرک اللہ سارے انو سونے پیغمبر دا سچا تے پکا امتی بنائے اللہ قرآن دا سچا پیار نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین